الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اللہ کی کبریائی، بڑھائی، حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے انتہائی قابل عزت بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ذات کا بہت بڑا احسان، کرم اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خطبہ جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ عشرہ ذی الحج وہ جاری و ساری ہے۔ میں بس ایک روایت کو ذکر کر کے اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ حدیث مبارکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ افضل الایام عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اگر کوئی ایام ہیں تو وہ ذی الحج کے یہ 9 اور 10 ایام، اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کی گئی نیکی بھی تمام نیکیوں سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل، ایک طرف ایک بندہ میدان مقتل میں جہاد کرتا ہے اور وہ جہاد کرنے والا بندہ بھی اور وہ شہید ہونے والا بندہ بھی اس دنوں میں نیکی کرنے والے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایام کتنی فضیلت کے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک دیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات آپ احباب کو معلوم ہے کہ اس کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے جسے ہم تاک راتوں والا عشرہ کہتے ہیں، اس کی راتیں اللہ تعالیٰ نے افضل بنائی ہیں کیونکہ ان کے اندر تاک رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ لیکن محدثین فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحج کے یہ 10 دن افضل ہیں۔ اگر وہ راتوں میں کی گئی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے تو ان دنوں میں کی جانے والی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو لہذا یہ کوئی معمولی ایام ہے، جیسے ہم رمضان کی راتوں کی قدر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان ایام کے اندر بھی وہی اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے فرمایا افضل الایام عند اللہ، یہ ایام اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ایام ہے۔
اب جو آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، میرا چونکہ موضوع ہے فلسفہ قربانی اور احکام قربانی، کہ آخر اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ جو آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ الحج کی آیت ہے اور اللہ رب العزت کی پرحکمت کتاب کا 17واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک جتنی بھی شریعتیں اور احکام اور انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں قربانی رکھی ہے۔ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ آپ ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اللہ کے راستے میں ان کو قربان کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف شریعت محمدیہ میں نہیں، یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر رکھی ہے۔ اور اس کی تاریخ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہ قصہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا اور دونوں کو قربانی کا حکم دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے۔ تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل، دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جس کا نام حابیل تھا، اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا جس کا نام قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بات فرمایا کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور اللہ نے دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ دونوں کے درمیان حسد اور بغض کی جنگ شروع ہو گئی، اور اس دور میں قربانی قبول ہونے کا کنسپٹ یہ تھا کہ انسان قربانی کرتا اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھتا اور وہاں سے آسمان سے آگ آتی، اور جس آگ کو جو آگ اس گوشت کو اٹھا لیتی گویا کہ اس کی قربانی قبول، اور جس کو آگ نہیں اٹھاتی تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو حابیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے حسد کیا اور حسد کی آگ میں اس قدر آگے گیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حسد اور بغض میں اس قدر آگے گئے کہ حابیل کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا۔ اب یہ قتل کے بعد جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتل کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کو اس کی قبر میں ملتا ہے۔ لہذا قتل انسانیت کا آغاز آدم کے بیٹے قابیل سے ہوا تھا، اور قربانی کا آغاز بھی وہاں سے ہوا تھا۔ اب یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے میں قربانی کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ وَالْقُرْبَانُ بِالذَّمِّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى،
کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنا مقصد ہو، اس کو شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے، اور یہ محبت جتانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، جس کو میں نے سورہ مائدہ کی روشنی بیان کیا ہے، تو فلسفہ قربانی کیا ہے؟ پہلے اس بات کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے، اور ہر امت کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، قبولیت کا طریقہ مختلف تھا، جانوروں کی شرائط مختلف تھی، لیکن قربانی تھی، کامن چیز جو تھی وہ قربانی تھی۔ اب فلسفہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کیا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد۔ اب دوسرا تھا معاشرتی مقصد۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا مقصد، وہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وقت عبادت کو بجانا۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اجاگر ہوتا ہے۔ اب دوسرا مقصد ہے معاشرتی، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماما ہے، مطلب رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے۔ تو یہاں ہم نے رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اس کا مقصد تھا ایثار۔ ایثار کا مطلب آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے قربان کرنا۔ اب یہ اسی بنیاد پہ معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر معاشرے میں ایثار نہیں ہوگا، معاشرے میں اپنے آپ کو دوسروں پہ جو ہے وہ فوقیت دینے والا درجہ نہیں ہوگا، آپ دوسروں کو ترجیح نہیں دیں گے، اپنی ضروریات کو مد نظر رکھیں گے، صرف اپنی ذات کو بلند و بالا رکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ معاشرہ پرامن معاشرہ نہیں رہتا۔ تو معاشرے کی بنیاد کو، دوسری بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایثار کا حکم دیا ہے، ترجیح کا حکم دیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابی رسول کی مثال سے بھی بیان فرمایا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس بیٹھے، آنے والا مہمان آیا، میں یہ بات کر چکا ہوں لیکن اشارتاً کر رہا ہوں کہ ایثار کا مطلب کیا ہے۔ محبوب پیغمبر کے پاس مہمان آیا، فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے، بھوک لگی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو ازواج مطہرات کی طرف بھیجا، کھانے کے لیے کچھ لائیے۔ اور صحابی رسول ایک زوجہ کے گھر، دوسری کے گھر، تیسری کے گھر، حتیٰ کہ وہ تمام ازواج کے گھروں سے چکر لگا کر جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کے ایک ہی جواب دیا، میرے محبوب پیغمبر، آپ کی ازواج کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کی ازواج کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیے۔ اب صحابہ میں اعلان کیا، فرمایا کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ اب یہ بات بھی میں ایثار کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کا فلسفہ قربانی سمجھیے گا۔ فلسفہ قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ کا جانور لے کے رب کی راہ میں قربان کر دیں،
گوشت کھا لیا، باربیکیو بنا لیا، مطلب ہم نے یہ کام کر لیا. نہیں، ہم نے قربانی کو سمجھنا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ ہر سال ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اس سنت ابراہیمی کو اجاگر کیجیے. کیوں حکم دیا ہے؟ صحابی رسول کو کہا کہ کھانے کے لیے ہے، فرمایا کہ میں اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو ساتھ لے جاؤ. اس کا نام ابو طلحہ انصاری ہے. فرمایا اس کو ساتھ لے جاؤ. وہ گھر گئے اور دروازہ نوک کیا، اہلیہ سے پوچھا کہ مہمان رسول کون ہے؟ مہمان رسول ہے، رسول کا مہمان ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا میرے سر کے تاج کھانا اتنا ہی ہے، یا آپ کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے یا ہم کھا سکتے ہیں. اگر مہمان کھائے گا میں اور آپ اور بچے بھوکے ہیں، اگر ہم کھاتے ہیں تو نبی کا مہمان بھوکا ہے. تو فرمایا ہماری خیر ہے، بچوں کی خیر ہے، بچوں کو جناب تسلیاں دے کے سلا دو، لیکن نبی کائنات کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے. رات کا قصہ ہے، مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا اور اہلیہ کو کہا کہ یہ جو دیا جل رہا ہے اس کو بجھا دو. میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ویسے ہی جلاؤں گا تاکہ مہمان کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. رات کا قصہ گول ہوا، ختم ہوا، فجر کی نماز پڑھی، بارگاہ رسالت میں آئے. فرمایا عین ابا طلحہ، ابو طلحہ انصاری کا. اب وہ صحابی رسول پریشان ہو رہے ہیں، شاید میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. یہ تھا ان کا ایمان. ڈر رہے ہیں، خوف ہے کہیں اللہ کے نبی کے مہمان کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. اللہ کے نبی نے دوسری دفعہ کہا عین ابا طلحہ، ابو طلحہ کہاں ہے؟ تیسری دفعہ نبی کائنات نے جب آواز دی، ابو طلحہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یہ آپ کا صحابی حاضر ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو آپ کی نیکی اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کے لیے قرآن بنا کے میں محمد پہ نازل کر دیا. یہ تھا ایثار. اس کی دو باتیں ہمیں سمجھ آئی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ نبی کائنات نے مہمان آنے کے بعد پہلے پیغام اپنی ازواج کے گھر بھیجا ہے. اللہ کے نبی ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس مہمان کی خدمت کون کرے گا. صحابہ کو کہہ سکتے تھے نبی کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، رہنما رہبر و رہنما ہیں. صحابی جان دینے تک کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے صحابہ کو نہیں کہا، ڈائریکٹلی صحابہ کو پیغام نے دیا. پہلے ازواج کو وہ کہا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں. قربانی کا جذبہ نبی کائنات نے اپنے سے شروع کیا ہے. اگر وہاں سے نہیں ملا تو پھر صحابی رسول کو کہا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کون کرے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی بنیاد ایثار پہ کھڑی ہے، معاشرے کی بنیاد ترجیحات پہ کھڑی ہے، معاشرے کی بنیاد قربانیوں پہ کھڑی ہے. آج ہم قربانیاں دینے سے گریز کرتے ہیں. ہمارے ہاں قربانی یہ ہے کہ جانور ذبح کر دیا. نہیں، فلسفہ قربانی یہ ہے کہ آپ رب کی راہ میں جب قربان کرتے ہیں وقت جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، آپ کے ذہن اور دماغ اور جسم میں یہ خیال آنا چاہیے اللہ تو نے ایک جانور مانگا ہے، میں نے تیری راستے میں قربان کر دی ہے. اگر اللہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے، تیری دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تیرے جہاد کے لیے، اللہ تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مجھے اور میرے اہل و عیال کی قربانی بھی مانگے گا تو میں دینے پہ گریز نہیں کروں گا. جیسے ہم جانور ذبح کرتے وقت خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ حکم اللہ کا ہے، سنت ابراہیمی اجاگر ہوتی ہے. فرمایا یہ خیال کیجئے اگر آپ یہ جانور کرتے وقت خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ نیت بھی کر لیجئے اللہ اگر تو میری ذات کی قربانی مانگے گا میں خوشی خوشی تیرے راستے میں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تھا فلسفہ قربانی. ایثار پہ معاشرہ کھڑا ہے. اگر اللہ کے نبی کے دور میں یہ معاشرہ ایثار پہ نہ کھڑا ہوتا، صحابہ کی مثالیں دیکھیے، خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن دوسروں کی خدمت ہے، دوسروں کو اللہ کے نبی ترجیحات دے رہے ہیں، خود گھر میں فاقہ ہے لیکن نبی کائنات نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ نہر کیا ہے اور اس میں سے کچھ گوشت بھی اللہ کے نبی نے اپنے پاس نہیں رکھا. 100 اونٹوں کا گوشت اللہ کے نبی نے سارے غرباء مساکین اور عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا.
اس سے پتہ چلا ایثار۔ اگر معاشرے میں ایثار نہیں ہے، معاشرے میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا قربانی کرنے کے بعد، تو پھر سمجھیے ہماری قربانی محض گوشت کھانے کی حد تک تو ہو سکتی ہے، یا اس کا یوں کہہ لیں کہ اجر و ثواب کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہماری لائف میں کیا اثر ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوا۔ لہذا ہر چیز کا ہماری لائف میں کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اگر قربانی کی ہے تو آپ کے اعمال میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے پھرنے میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کے لین دین میں، آپ کے ہر معاملے میں، چاہے وہ رب کی عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں، آپ دونوں میں ایثار کی نیت رکھیے۔ اللہ پیدائش کا مقصد تیری عبادت تھا، وہ بھی میں ادا کر رہا ہوں۔ اللہ معاشرے کا مقصد ایثار تھا، اللہ میں وہ بھی ادا کر رہا ہوں۔ ایثار دیکھیں اللہ کو، یہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے۔ فلسفہ سمجھیے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو رازق ہے، وہ تو دینے والا ہے۔ اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خون پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو یہ چاہیے، یہ دل جو ہے نا، یہ دل التقوی ہاہنا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا، فرمایا التقوی ہاہنا، میرے صحابہ تقوی یہاں پر ہے۔ اللہ کو یہ تقوی پہنچتا ہے، یہ ایثار پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں یہ ایثار نہیں ہے تو مہنگے مہنگے جانور رب کی راستے میں قربان کر دیں گے تو جناب وہ گوشت تو ہو سکتا ہے، ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا، معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو انقلاب کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم فلسفہ قربانی کو سمجھیں۔ تو لہذا اب آتے ہیں احکام قربانی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا جو حکم ہے، اس قربانی کے بارے میں اس کی ادائیگی کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ دیکھیں، قربانی کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہم اس سنت کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشگی کی۔ جب سے قربانی کے احکامات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوئے، تب سے لے کر اللہ کے نبی کی وفات تک اللہ کے نبی نے ہر عید الاضحیٰ پہ قربانی قربان کی ہے۔ ایک بھی عید ایسی نہیں ہے کہ نبی کائنات نے قربانی نہ کی ہو۔ تو لہٰذا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وسائل دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اپرچونٹی دی ہے، تو پھر آپ رب کے راستے میں یہ سنت عظیمہ کو ادا کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت بھی دی ہو، تو اگر کوئی بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ جو خطبات دیے وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، تو ذبح کرتے وقت جب ذبح کیا تو فرمایا پیچھے دیکھیے، پیچھے دیکھا تو اسماعیل کی جگہ پہ مینڈا تھا۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من اراد ان یضحی، کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ رب کے راستے میں قربانی کرتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا قربانی کو ارادے کے ساتھ معلق کرنا، ارادے کے ساتھ جوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا فرض نہیں ہے۔ اب دوسری بات صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ادرکت ابا بکر ورأیت ابا بکر وعمر لا یضحیانی،
صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں نے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور میں نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا لا یزہیانی، وہ دونوں خلیفہ قربانی نہیں کرتے تھے، بعض اوقات وہ قربانی ترک کر دیتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ طاقت کے باوجود رب کی راہ میں یہ سنت عظیم ادا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم اس کے اوپر ہمیشگی اس لیے نہیں کرتے کہیں لوگ اس چیز کو فرض نہ سمجھیں، کہیں لوگ اس چیز کو فرض نہ سمجھ لیں۔ خلیفہ رسول ہیں اور خلیفہ دوم اول اور دوم ابو بکر صدیق اور عمر، جن کو شیخین بھی کہا جاتا ہے، دونوں شیخین کا عمل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ادرکت ابا بکر ورعیت ابا بکر وعمر لا یزہیانی، دونوں قربانی نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قربانی کرتے ہی نہیں تھے، کسی عید پہ وہ قربانی نہ کرتے، کیونکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے جانے کے بعد صحابہ کو نمونہ بنایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے بعد میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑیے۔ اگر خلفاء اس پہ ہمیشگی کرتے تو لوگوں نے اس بات کو فرض سمجھ لیا، اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے کبھی اس چیز کو ترک کر دیتے تھے۔ لیکن اگر اللہ وسائل دے تو پھر یہ عظیم سنت کو ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم سنت کو ادا کر کے آپ اجر کے مستحق بن جائیے۔ لیکن میں نے حکم کی بات کی، شریعت میں ہر چیز کا حکم ہوتا ہے، ہر چیز کی علت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس حکم کیوں دیا گیا؟ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے نماز پڑھنے کا، روزہ ہے حکم ہے، حج ہے حکم ہے، زکوٰۃ ہے حکم ہے، یہ چیزوں کا احکامات ہیں۔ اسی طرح قربانی ہے، فرمایا قربانی کیجئے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور جو کہ قربانی ہے وہ بڑی استطاعت سے باہر ہو چکی ہوتی ہے، لاکھ کے قریب ایک نارملی بکرا آپ اگر مارکیٹ میں لینے جائیں منڈی میں تو آپ کو 1 لاکھ سے کم شاید بکرا اگر ملتا ہے تو وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہوتا۔ تو اگر اس صورت میں آپ دیکھیں تو قربانی کرنا واقعتاً جو حالات بن چکے ہیں ہمارے ملک کے، ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں نے جہاں اس ملک کو پہنچایا ہے، تو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو قربانی واقعتاً ایک مشکل عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں شریعت نے یہ بات کہی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا محبوب پیغمبر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اگر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ یہ کام کر لینا، عید کی نماز پڑھ کے اپنی بغل اور اپنے ناخن اور اپنی شرمگاہ کے بعد اتار لینا، اللہ آپ کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ شریعت نے یہاں تک بات کہہ دی ہے۔ تو لہذا اگر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ دیکھیں یہاں نکتے کی بات اور کرتا ہوں، اگر ہم قربان کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری قربانی قبول نہ ہو، لیکن اس بندے کا تو اجر کنفرم ہے۔ دیکھیں نا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ محبوب پیغمبر کی طرف سے ہے، یہاں اجر کنفرم ہے۔ وہاں قربانی قبول ہونے نہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں میری قربانی قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن اس بندے کا تو اجر کنفرم ہے۔ تو لہٰذا مایوس اور پریشان نہیں ہونا، آپ اگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتے عید کی نماز پڑھ کے یہ عمل کر لیجئے، اللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب آگے آئیے، قربانی کی قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ یہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی کیا شرط ہے، اس کا کیا طریقہ کار، اللہ ہماری قربانی قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شریعت نے 2 باتوں کا ہمیں مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے 2 بنیادی شرطیں ہیں، اگر یہ دونوں شرطیں جس قربانی کرنے والے بندے کے اندر پائی جائیں گی اس بندے کی قربانی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کے ہاں دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، للہیت، ڈر، خوف۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا ان کو حکم دیا، ایک کی قبول کی اور ایک کی نہ کی، اور جس کے اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی فرمایا قَالَ إِنَّمَا
یتقبلُ من المتقین، فرمایا کہ میں رب متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ اور ان دونوں بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں جو حابیل تھا وہ متقی تھا اور قابیل متقی نہیں تھا، میں نے حابیل کی قربانی اس لیے قبول کی ہے کیونکہ وہ رب کے ہاں متقی اور پرہیزگار تھا۔ حالانکہ دونوں نبی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے بیٹے ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک ہی قربانی رب قبول کر کے آنے والی امتوں کو میسیج اور پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ دل میں تقوی، ڈر، خوف، اللہیت پیدا کیجئے، کیونکہ اللہ کے ہاں قربانیاں قبول کرنے کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقوی، اللہیت اور اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ تقوی یہ نہیں ہے، تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچا کے رکھیں، گناہ کے قریب نہیں جائیں۔ انسان گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ہے کل بنی آدم خطاؤن، میرا ہر امتی خطا کار ہے، بلکہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اس کو بہترین کہا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ گناہ کرنے والا جناب برا ہے، بلا ہے، فرمایا توبہ کر لی ہے تو بہترین بن گیا ہے۔ اپریشیشن اللہ دی ہے اسلام کے اندر۔ تو لہٰذا پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہوں کے قریب نہ جانا تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی آپ کے ہاں ہوگا تو اللہ آپ کی قربانی کو قبول کر لے گا۔ دوسری شرط، آپ جس مال سے وہ اللہ کے راہ میں قربانی لے کے مال سے وہ قربانی خرید رہے ہیں، وہ مال رزق حلال ہونا چاہیے۔ آپ کی کمائی حلال کی کمائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی وہ کمائی حلال کی نہیں ہے، آپ اس کی قربانی لے کے اللہ کے راستے میں چاہے 100 اونٹ کیوں نہیں قربان کر دیتے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، فرمایا اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اور وہ آپ کے ہاں جتنا بھی مال آپ رب کی راہ میں قربان کرتے ہیں اللہ صرف پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مال حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، حلال طریقے سے کمایا نہیں گیا، فرمایا کمانے والا چاہے دنیا کا امیر ترین کیوں نہ ہو، فرمایا اس مال کی رب کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اور اسی مال سے لے کے آپ چاہے 100 اونٹ بھی رب کی راستے میں قربان کر دیں، فرمایا اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لا یقبل، اللہ اس قربانی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ مال حلال کا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا متقی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا مال حلال کا مال ہونا چاہیے۔ ہم سارا سال دھوکہ فراڈ، دھوکہ دہی سے، فراڈ بازیوں سے، اور جناب ہم رشوت سے، اور جناب ہم من مانیوں سے مال کما کر سال کے آخر میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی قربان کر کے ہم رب کو پتہ نہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، رب ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس دلوں کے راز بھی جانتا ہے جو بھی آپ نے سوچا نہیں ہے، رب کو تو سوچ کا بھی پتہ ہے۔ تو لہذا دو شرطیں ہیں، پہلی شرط مال کمانے والا متقی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال جس راستے میں آپ نے قربانی کرنی ہے وہ مال حلال کا مال ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ جائزہ لے سکتا ہے کہ میرا مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اب آئیے کہ قربانی کے جانور کا حصول، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قربانی کے جانوروں کے لیے فرمایا من بہیمۃ الانعام، فرمایا کہ آپ چوپاؤں کی قربانی کریں۔
یعنی کہ 4 ٹانگوں والا جو جانور ہوتا ہے، فرمایا من بہیمۃ الانعام، آپ بہیمۃ الانعام کی قربانی کریں، اور بہیم کا معنی ہوتا ہے چوپایا، یعنی کہ 4 ٹانگوں والا جانور۔ تو فرمایا ان 4 جانوروں کی کیٹیگری فرمائی، فرمایا گائے کا مادہ اور گائے کا مذکر، فرمایا بکری اس کا مادہ اور اس کا مذکر، بھیڑ اس کا مادہ اور اس کا مذکر، فرمایا اونٹ اس کی مادہ اور اس کا مذکر۔ یہ 4 جانوروں کی مادہ اور مذکر جنس کی قربانی اللہ قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا ان 4 جانوروں کی جنس میں سے ہمیں اللہ کے راستے میں قربانی کرنی چاہیے، جیسا کہ بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے، اور جو اسے ہم بیل کہتے ہیں اس کا مذکر ہے، دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کی اگر مادہ کرنی ہے تو اس کی 2 شرطیں ہیں، دودھ دینے والی نہ ہو اور وہ حاملہ نہ ہو، یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، وہ حاملہ جانور نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ وہ دودھ دینے والی نہ ہو، یعنی کہ اگر دودھ دینے والی وہ مادہ ہے تو پھر اس کی قربانی نہ کریں، اور اس کے اگر پیٹ میں بچہ ہے وہ حاملہ ہے تو پھر بھی آپ اس کی قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر یہ دونوں شرطیں ہیں تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 4 جانوروں کی قربانی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے بھینس کی قربانی کا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بعض احباب علماء اور سائلین پوچھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا شریعت میں کیا ہوگا۔ دیکھیں اس میں علماء اکرام کا کثیر تعداد میں اختلاف موجود ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں بڑے اختصار سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بھینس کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بھینس گائے کی جنس بھی نہیں ہے۔ اگر کیونکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس ہے، الجاموس نوع من البقر کے فقہاء نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جاموس کہتے ہیں بھینس کو عربی زبان میں، فرمایا الجاموس نوع من البقر، کہ جو جاموس ہے بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے، لیکن یہ جنس حکمن ہے حقیقتاً نہیں ہے۔ تو لہٰذا بھینس کی قربانی شک و شبہ والی ہے، لہٰذا ہمیں شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بیان کرنے کا حکم دیا ہے وہ جانور وافر مقدار میں موجود ہیں، لہذا ہمیں ان مسنون جانوروں کی قربانی ہی کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں ان اختلافات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بھینس کی قربانی کا بات یہ جو جتنے بھینس کی قربانی کا گوشت جو ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے، بھینس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، تو یہ کسی چیز کا لذیذ ہونا، پھر اس سے تو اور بات بھی سمجھ آتی ہے، پھر تو ہرن جو ہے اس کا گوشت اس سے بھی لذیذ ہوتا ہے، پھر ہمیں ہرن بھی کر لینا چاہیے۔ تو لہٰذا اس طرح کی مباحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ شریعت کا ایک معمولی قاعدہ اور اصول ہے کہ آپ جن جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے آپ انہی جانوروں کی قربانی رب کے راستے میں کیجیے۔ اب آخری 1-2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جو جانور ہم نے کرنا ہے اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے، جیسا کہ بھینس اور گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے اور دمبا ہے، اس کی بنیادی طور پہ ان کے اندر 4-5 قسم کی عیب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ہڈیوں سے غذا ختم نہیں ہونا چاہیے، لاگر نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، اور کان میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، اور سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ عیب آپ جانور تلاش کرتے وقت ان عیوب کو دیکھیے، اگر کسی جانور میں یہ عیب پائے جاتے ہیں اور پھر آپ وہ جانور رب کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے، شریعت نے منع کر دیا ہے۔ لہذا اپنے جانور کو دیکھیے، اگر جانور ان عیوب سے پاک ہے تو پھر آپ یہ جانور رب کے راستے میں قربان کر دیں، کیونکہ ان اللہ طیب، اللہ بھی پاک ہے، اللہ اسی جانور کی قربانی قبول کرتا ہے جو عیوب سے پاک ہوگی۔ تو لہذا آپ جانوروں کی قربانی کرتے وقت ان شرائط کو مد نظر رکھیے۔ آخری بات جو بڑی اہم بات ہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے، ہمارے ہاں یہ بات موجود ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خود رکھنا چاہیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر تو بات دیکھی جائے اسلام کی، اکارڈنگ ٹو اسلام، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات دیکھوں تو قربانی کی یہ گوشت کی تقسیم کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ یہ تقسیم یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں،
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو 100 کی اونٹ میں گوشت جانور قربان کیے اور سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ بعض اوقات اللہ کے نبی نے گائے ذبح کی ہے اور اس کا گوشت خود بھی رکھا ہے اور دوسروں کو بھی کھلایا ہے۔ اصول سمجھی۔ شروع اسلام میں یہ منع تھا کہ آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا کہ قربانی کا گوشت آپ ذخیرہ گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں اسلام نے اس کی اجازت دے دی کہ آپ قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھائیے، کھلائیے اور ذخیرہ کیجیے۔ اب یہ تین باتیں ہیں، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا، میں بات کر رہا ہوں فلسفہ قربانی کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے پہلے ہی جناب یہ پلاننگ کر لی ہوتی ہے، جی ہم یہ پہلے دن سیخ کباب چلے گا جناب، دوسرے دن جو ہے وہ قیمہ چلے گا اور تیسرے دن جناب باربیکیو چلے گا۔ ہم نے قربانی کے جانور کو کیٹرائز پہلے ہی کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے جناب اس کی ران کا یہ بنانا ہے، ہم نے دم وقت بنانا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے۔ اور ایک المیہ ہمارا معاشرے کا یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، ہم گوشت کرنے کے بعد وہی جانور جو ہم نے کیا ہوتا ہے اس گوشت کی تقسیم کا گوشت انہی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود قربانی کی، یعنی کہ یہ رشتہ داروں میں تبادلہ ہو رہا ہے، ان کے گھر اور ان کے گھر۔ ہمارے گاؤں میں بھی، ہمارے خاندان میں شروع میں یہ بات تھی کہ ہم انہی کے گھروں میں بھیجو تو بھیجو جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، جنہوں نے قربانی کی ہے ان کو دینے کا حق نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں ان کو دیکھیے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو لہذا خود کھائیں، اپنے ان رشتہ داروں کو دیں جنہوں نے یہ قربانی نہیں کی۔ اور تیسرا کام، ضرورت کی حد تک آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سری پائے بھی رکھیں اور جناب اس کے لیے جناب بڑا گوشت ہے تو قیمہ، اگر چھوٹا گوشت ہے جناب ٹکا بوٹی۔ ہم نے کیٹرائز کیا ہوا ہے، کھائیے کھلائیے، لیکن شریعت میں یہ مقصد کھانا پلانا نہیں ہے۔ آپ اس مقصد کو سمجھیے، انسان سارا سال بھی گوشت کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کا ہی گوشت کھاتے ہیں، لیکن قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ نے میسج اور پیغام دیا ہے کہ آپ اس راستے میں قربان کرنے کے بعد ان لوگوں کو یاد رکھیے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں اور آپ کی سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں اور آپ کے محلے میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے، ہم تقسیم کرتے ہوئے اچھا گوشت پہلے نکال لیتے ہیں اور جو تھوڑی تھوڑی چربی والی بوٹیاں ہیں وہ ہم سائڈ پہ کسی کو دینے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اگر بھی مانگنے چلا جائے تو ہم یہ بات بھی کہتے ہیں دیکھیں بیٹھیں ہمارے ساتھ کام کروائیں، گرمی میں آپ آ گئے ہیں مانگنے۔ ہمارا المیہ یہ بھی ہے، ساتھ بیٹھ کے گوشت کروائیے۔ تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی سے ختم ہونی چاہیے۔ میں نے آغاز میں بات کی ہے، قربانی کا مطلب ایثار ہے۔ اگر آپ ایثار نہیں کر پا رہے، قربانی کا گوشت دے کے منہ سے پانی آ جاتا ہے، اچھی اچھی بوٹیاں دیکھ کے، اور پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں جیسی قربانی ہوتی ہے جی اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے پہلے ہم پکا لیتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی ہے کہ جی عید کا روزہ ہوتا ہے اور ہم عید کی نماز تک اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہم قربانی کا اپنا گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھا پی سکتے، اس کی کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا جب تک قربانی نہیں ہوگی اس کا گوشت نہیں پکے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ روزہ ہے۔ عید والے دن روزہ شیطان کا ہوتا ہے، مسلمان کا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بات سوچ لیجیے، سمجھ لیجیے، ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کر لی ہیں، وہ شریعت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ ہم نے دین اور شریعت کو سمجھنا ہے، تو لہذا کیا کرنا ہے، ایک تقوی کے ساتھ اور ایک ایثار کے ساتھ جانور آپ کے راستے میں قربان کریں اگر طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو عید کی نماز پڑھ کے آپ یہ بال اور ناخن کاٹ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ للہیت، اخلاص اور تقوی، اور قربانی ذبح کرتے وقت جب آپ چھری چلا رہے ہیں ارادہ کریں اللہ آج یہ جانور کی قربانی تھی، اگر آئندہ سارا سال اللہ تو نے مجھے جو حکم دے گا میں اس پہ عمل کروں گا، اپنی ذات کی قربانی دوں گا۔ یہ نہیں ہے عید پہ چھری چلائی، سارا سال رب کو بھول گئے نماز کیا ہے، سارا سال بھول گئے تقوی کیا ہے، سارا سال بھول گئے نیکیاں کیا ہے، سارا سال پتہ نہیں ہے ایثار کیا ہے، سارا سال نافرمانیاں گناہگاری۔ عید پہ آئے تو چھری چلا کے اللہ کے ہاں متقی بن گئے، ایسا تقوی رب کو قبول نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، اور تقوی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایثار آئے۔
عبادت سے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ایثار سے معاشرہ قائم ہوتا ہے. ہم نے تعلق بھی بنانا ہے, ہم نے معاشرے کو بھی قائم رکھنا ہے. یہی فلسفہ قربانی ہے. اگر اسی کو سمجھ لیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کر لے گا. یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو سنا اور سنائے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.